احتیاط کریں۔ دوسری حدیث دیکھیں 879، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، محتلم احتلام والا، یہاں اشارہ ہے جس احتلام کس کو جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی بالغ ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعے کا غسل لازم ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ بعض اوقات ہم از خود حدیث سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں یار مولوی صاحب کہہ رہے تھے غسل کرنا واجب نہیں ہے، کرو اچھا ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ لفظ واجب آیا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں یہ اصطلاحات فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، مباح اور جسٹ اپوزٹ، حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، یہ فقہا نے بنائی ہیں، یہ نبی کریم نے نہیں بنائی۔ یہ فقہا نے درجہ بندی کی افعال و اعمال میں کہ جہاں بہت سختی دیکھی کہ کرو اس کو فرض قرار دیا، جہاں تھوڑی اس سے نرمی دیکھی اس کو واجب، اس سے کم تو سنت موقدہ، اس سے کم تو سنت غیر موقدہ، اس سے بھی کم تو مستحب، اور بالکل بھی نہیں، ناراضگی والا کچھ بھی نہیں تو مباح، اور جہاں منع میں سختی دیکھی اس کو حرام کہا، جو اس سے کم سختی تو مکروہ تحریمی، اس سے کم سختی تو اصاعت، اس سے کم ہے تو مکروہ تنزیہ، اس سے بھی کم ہے تو خلاف اولا۔ یہ ٹرمز جو ہیں یہ خاص اصطلاحات فقہا کی ایجاد کردہ ہیں۔ اگر حدیث میں آپ کہیں فرض یا واجب کا لفظ سنیں گے تو اصطلاحی معنی میں نہیں ہوگا، وہ لازم کے معنی میں بھی لازم ہے۔ اچھا پھر لازم کا لفظ بھی ہر جگہ فرض یا واجب کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے اب یہ حدیث ہے، اگر آپ پڑھیں کسی جگہ اور اس کا ترجمہ بھی یہ کیا ہو کہ ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے، تو آپ کہیں گے بھی میں نے ایک چیز سیکھ لی حدیث سے کہ جمعے کا غسل واجب ہے۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے غسل کو سنت قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف اپنی رائے رکھتے ہیں؟ نہیں۔ اب بس یہ سمجھ لیجئے یہ عوام کا کام نہیں ہوتا کہ قرآن کی کسی آیت یا حدیث کو سامنے رکھ کے اس سے نتیجہ نکالے۔ اس کو ہم لوگ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں استدلال کرنا۔ استدلال کا مطلب دلیل طلب کرنا۔ مثلا آپ کو کہے جمعے کا غسل واجب ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث سنا دے، تو گویا کہ اس نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا، تو یہ استدلال کرنا کہلائے گا۔ عوام کا یہ کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ نہیں فرمایا اگر نہیں جانتے قرآن کھول لو، نہیں جانتے بخاری اٹھا کے پڑھ لو، نہیں جانتے تو انٹرنیٹ پر بیٹھ جاؤ اور اپنے پاس خود ریسرچ کر لو۔ نو، نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اکابرین نے ایک موضوع سے متعلق جو آیات تھیں انہیں سامنے رکھا، پھر حدیثوں کو سامنے رکھا، پھر صحابہ کرام کے اقوال، اعمال، افعال کو سامنے رکھا، تابعین، تبع تابعین کے افعال و اعمال و اقوال کو دیکھا، پھر ایک نتیجہ نکالا ہے۔ ہم ایک حدیث لے کر امام اعظم بن جاتے ہیں وقت کے اور چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی اس مسئلے میں چیلنج کرتا ہوں۔ نہیں، غلط بات۔ دیکھیے اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے تو خطبہ دے رہے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے، تو راوی یہ کہتے ہیں کہ بینما ہوا یخطب یوم الجمعۃ اذا دخل رجل، اس دوران کہ آپ خطبہ دے رہے تھے ایک شخص مسجد میں آیا۔ شارح نے فرمایا وہ شخص تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ خطبہ شروع ہو چکا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تو عمر فاروق چونکہ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین کا اس زمانے میں کام ہوتا تھا کہ ہر ایک کو تنبیہ کرنا، اصلاح کرنا، اس کی باز پرس کرنا۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو حضرت عمر فاروق گھر جایا کرتے تھے، فجر میں کہاں تھے، کیوں نہیں آئے تھے، معلومات کرنا۔ یہ ہوتا ہے حاکم کا کام اپنے اطراف۔ ہمارے حاکم کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹا کہاں ہے، عوام کا تو دور کی بات ہے۔ تو جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا لما تحتبسون عن الصلاۃ، یعنی آپ نماز سے متاخر کیسے ہو گئے، نماز سے دور کیسے ہوئے، یعنی گویا کہ جلدی کیوں نہیں آئے۔ تو فقال الرجل، ان شخص نے کہا ما ہوا الا ان سمعت نداء توضأت، فرمایا بس یہ ہوا کہ میں نے جب اذان سنی تو میں وضو کرنے میں مشغول ہو گیا، اس میں دیر ہو گئی، غسل نہیں کیا، کیا کیا؟ وضو۔ فقال، تو حضرت عمر فاروق نے کہا الم تسمعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا راح احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل،
کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے لیے جانے کا ارادہ رکھے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے؟ یہ اب دیکھیں نتیجہ نکل آیا کہ صحابہ کرام کے مابین بعض غسل کو بہت ضروری سمجھتے تھے اور بعض کہتے تھے وضو کر لیں کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے قریبی صحابی ہیں، اور کوئی صحابی کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ واجب کو ترک کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کرنا بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ غسل کرے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ نظافت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوتا، تو اس لیے ہمارے نزدیک جمعے کا غسل سنت ہے، اگر رہ جائے تو وضو کافی ہے، لیکن اگر جمعے کا غسل کر لیا جائے تو